बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। आज शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा इजलास का पहला सेशन हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस्तक़बालिया दिया और इफ्तिताही स्पीच भी की। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और उनकी जो स्पीच थी वो ख़ासी लोडेड थी इस हवाले से, जिसमें उन्होंने इस बात के ऊपर ज़ोर दिया कि जितने भी शरीक मुल्क हैं वो अब एक दूसरे के साथ रवाबित बरकरार रखें और उसके ज़रिए से जितने भी मसाइल हैं, सेहत के हवाले से हैं, गुर्बत के हवाले से हैं, बेरोज़गारी के हवाले से हैं, कारोबार के हवाले से हैं, सनत की प्रमोशन के हवाले से हैं और सिक्योरिटी के हवाले से हैं, उन सब को वो देखें और उनके ऊपर कोई ऐसा लाहेअमल अपनाएं जिससे कि इन मसाइल के नबुर्द आसमा हुआ जा सके। और उनका जो फोकस था वो अफ़गानिस्तान के हवाले से था। उन्होंने कहा कि जी पूरी दुनिया इस बात के ऊपर तवज्जो मरकूज़ करे कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी जो है वो दूसरे मुल्कों के अंदर पनप रही है और जो पूरी दुनिया है वो इस बात के ऊपर गौर करे, कुछ ऐसा लाहेअमल अपनाए जिससे कि अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी से या उसके अंदर जो दहशतगर्दी के नेटवर्क्स मौजूद हैं उनका कलाकमा किया जा सके। इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मियाँ सैफुर रहमान साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इसके अलावा हमें साथ हासिल होगा जवाद फैज़ी साहब का, वो भी सीनियर एनालिस्ट है। आज शंघाई ताउन तंजीम का पहला सेशन था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तक़बालिया दिया और इफ्तिताही स्पीच भी की और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद फैज़ी साहब और मियाँ सैफुर रहमान साहब, दोनों सीनियर एनालिस्ट हैं। जवाद फैज़ी साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, क्या माहौल देख रहे हैं, कितना बड़ा इवेंट है, कितनी गहमा गहमी है और ये जो इवेंट है वो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है और फिर इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान की जो इलाक़ाई सालमियत है उस हवाले से क्या दूररस असरात छोड़ रहा है? देखिए, इसकी अहमियत इसलिए भी दो चंद हो जाती है, दोबाला हो जाती है कि माजी में हमने देखा एक महात्मा होते थे जिन्होंने सफारती तौर पे पाकिस्तान को तनहा कर दिया, ताल्लुकात ख़राब कर दिए। वो दरीना दोस्त जिनके बारे में हम आयरन ब्रदर्स और हिमालय से बुलंद और गहरे पानियों से भी ज़्यादा जो है वो कुर्बत, और उसके साथ सऊदी अरब हो, यूएई हो या दीगर ममालिक हो, और हमने तो अमेरिका को भी नहीं रहने दिया ना हमारे करीब। तो इस सारी सूरत हाल में दोबारा से पाकिस्तान का अपने खित्ते और यूरो एशिया और एशिया के उन ममालिक की मेज़बानी करना, ये दुनिया को मैसेज देना कि हम मौजूद हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मौजूद हैं, दहशतगर्दी का मुकाबला भी कर रहे हैं। उसके बावजूद हम तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद भी कहते हैं। इलाकाई और जोग्राफियाई तौर पे पाकिस्तान जो पहले से ही बहुत अहमियत का हामिल है, ये इसका समिट का इनेकाद और सबका आना, ये पाकिस्तान को एक दफ़ा से फिर से जिस तरह बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पे अहमियत मिली है, इस हवाले से यकीनन हमें खुशी का इजहार भी करना चाहिए। और साथ ये भी एक चीज़ है कि इस वक्त जो मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीली है या दुनिया के एशिया के वो एटमी कुव्वत के तौर पे वो ममालिक, इस हवाले से अगर आप देखेंगे तो दुनिया के नक्शे पे ये खित्ता बड़ा हावी भी है और हैवी भी है, भारी भरकम भी है। लिहाजा उसमें पाकिस्तान का मेज़बान होना और तजारती रास्तों के हवाले से बात करना, मुआशी रास्तों के खोलने के हवाले से बात करना, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन की बात करना, तलबा और तालबात की एक्सचेंज की बात करना, मीडिया हो, दीगर शोबाजात हो, उसमें MOUs का चीन के साथ साइन होना और उसके बाद फिर सबका मिलना और साइड लाइन पे मुलाकातें होना, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने एक अरसे बाद बैनुल-अक़वामी सतह पे अपनी हैसियत को मनवाया है। सही। मियाँ सैफुर रहमान, कुछ तो आइडियल किस्म की बातें थी कि मिलजुल कर रहना चाहिए और मिलजुल कर अपने जितने भी आपके मामलात हैं, मसाइल हैं, उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहिए। मगर एक बात जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म का फोकस था वो ये था कि जो पूरी दुनिया है वो अफ़गानिस्तान के अंदर से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हो रही है उसको रोके। इस तनाजुर में कि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि पिछले कुछ अरसे से वहाँ से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ लॉन्च की जा रही हैं
اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے، تو یہ کتنا اہم تھا اور کتنا بڑا پلیٹ فارم تھا جہاں پر وزیر اعظم نے اس ایشو کو اٹھایا؟ نہیں دیکھیں، یہ انتہائی اہم ایشو ہے، اور بلکہ وزیر اعظم نے اس بات پہ فوکس بھی کیا ہے اور زور دے کے کہا، ایمفسائز بھی کیا ہے کہ یہ جو افغانستان کی سرزمین نہ صرف پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کی جو سرگرمی ہے اس حوالے سے، بلکہ دیگر ممالک بھی جو اس ہمارے خطے کے ممالک ہیں اور نیبرنگ اسٹیٹس ہیں وہاں بھی ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر کافی حد تک ایک کامن ایک اسٹریٹجی بننے کا ایک چانس ہے، کامن کاؤنٹر ٹیررزم، اس پہ سب فوکسڈ ہیں اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ کیا جائے۔ جیسے کلائمیٹ کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو کلائمیٹ صرف ریجنل ایشو نہیں ہے بلکہ گلوبل ایشو ہے، تو اگر ریجن کے ممالک مل کے ایک کامن اسٹریٹجی بنا لیں کاؤنٹر ٹیررزم، تو اس میں ہم اپنی بات کہنے میں چونکہ بڑے کامیاب ہوئے ہیں، اپنی بات ہم نے بتائی، اور جیسے میں نے آپ کے ایک پروگرام میں پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے چائنا کے سینئر سفارتکار ملے ابھی حال ہی میں، تو میں نے بھی ان کو یہ باور کرایا کہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں، اور وہ باقاعدہ اس بات کو اکنالج کرتے ہیں کہ پاکستان نے فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ بہت بھگتا ہے، اور ہمارے لوگ بھی جو یہاں پہ جانے دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی اس میں ہم نے بھی افغانستان گورنمنٹ سے میٹر ٹیک اپ کیا ہے، تو اس لیے پاکستان اور اگر چین یا دیگر ممالک مل کے افغانستان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ڈپلومیٹک روابط بڑھاتے ہیں، یا انہیں یہ ایویڈنس دیتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پاس انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے اور یہاں سے سرگرمیاں ہوئی ہیں۔ اب تو آپ کو پتہ ہے سیٹلائٹ کا دور ہے، ویسے تو ہیومن انٹیلیجنس بھی ہے ہمارے پاس اور سگنل انٹیلیجنس بھی ہے، تو دونوں پر بیسڈ جب ہم ان کو ایویڈنس دیں گے، اور پھر چین جیسا بھی ایک سب سے بڑا انفلوئنشل ملک جو اس خطے کا یا ایسی ہوگا، تو پھر میرا خیال ایک کامن اسٹریٹجی بن جائے گی افیکٹو طریقے سے، اس میں ہم یہ کاؤنٹر کر سکیں، میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جواد صاحب، ایک طرف ہم پوری دنیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، ہمیں تھوڑا سا اپنی صفوں کا بھی جائزہ لینا ہے۔ ہمارے ملک کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر افغانستان کے ایشو کے حوالے سے کوہیرنس نہیں ہے، یعنی یک زبان نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں حکومت کچھ اور کہتی ہے اور سیکیورٹی اداروں کی کچھ اور رائے ہے، جبکہ ان کے برعکس جو خیبر پختونخوا کے اندر دو جماعتیں ہیں جن میں جمعیت علماء اسلام ہے، جن میں پی ٹی آئی ہے، ان کی افغانستان کے حوالے سے اور رائے ہے۔ ایون کہ جب سیکیورٹی ایجنسیز آپریشن کا کہتی ہیں تو وہ اس کی مخالفت کرتی ہیں، اور پھر آپ نے سنا ہوگا یقینی طور پہ چند دن پہلے علی امین گنڈا پور نے یہ کہا کہ افغانستان کے حوالے سے ہم جو ہماری سینٹر کی جو پالیسی ہے، مرکز کی جو پالیسی ہے، فارن پالیسی کی بات کر رہا ہوں، اس حوالے سے ہم اس کے پابند نہیں ہیں، ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ جس طرح سے بھی تعلقات استوار کریں۔ دیکھیے، جس طرح میاں صاحب یہ فرما رہے تھے کہ سارے ملک اس چیز کو مانتے ہیں کہ پاکستان نے بہت ساری شہادتیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، مالی طور پہ، جانی طور پہ، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے جو آپ نے پرائم منسٹر کا ذکر کیا، انہوں نے یہی باور کرانا چاہا ہے، اور جس طرح ہمارے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم صاحب نے اقوام متحدہ میں یہ بات رکھی تھی کہ یہ فتنۃ الخوارج اور یہ جو جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف پاکستان کے حوالے سے خطرہ ہے، یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، اور یہ سارے ممالک سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، یہ ایران کو بھی اس چیز کا پتہ ہے، چین کو بھی پتہ ہے، رشیا کو بھی پتہ ہے، اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ ہندوستان افغانستان کے ذریعے کس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، کن سازشوں میں ملوث ہے، یہ پتہ سب کو ہے، لیکن ہر ملک اپنا اپنا مفاد سامنے دیکھ رہا ہے، دشمن ہی ہوتا ہے۔ لہذا اس ساری صورتحال میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو ایس سی او کے زیر اہتمام ابھی تک 6000 کے قریب ایسی انٹیلیجنس جو معلومات ہے وہ شیئر کرنے کے بعد بہت سارے ممالک میں یہ حملے روکے گئے ہیں دہشت گردوں کے، یہ جو اس پلیٹ فارم سے بہت بڑی کامیابی بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بالکل یہ درست فرمایا کہ ہمارے ہاں کچھ جماعتیں ہیں جو فٹافٹ رنگ بدلتی ہیں اور پھر اپنی سپورٹ کے حوالے سے، اور میں تو یہ کہوں گا چلے کھل کے آ جاتے ہیں جی کہ جو جماعت آباد کرے گی پھر سے دہشت گردوں کو، ہم تو ایک چائے کا کپ جو ہے وہ کابل کا پی کے ہمارے وہ ناک میں پھنس گیا ہے اور سیاپا پڑ گیا ہے کہ کس طرح اب اس سے جان چھڑائی جائے۔ اگر ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز یا دیگر ادارے اگر کوئی ایسی چیز کرتے ہیں تو اس میں بھی اگر ہم جان بوجھ کے تفرقہ پیدا کریں گے
اور جان بوجھ کے نئی اپنی علیحدہ ایک اینٹ کی مسجد بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ حب الوطنی نہیں ہوگی، بلکہ میں تو کہوں گا کہ جس صوبے کا وزیر اعلیٰ خود بھتہ دینے پہ مجبور ہو، جو گاڑیاں بھر بھر کے لاہور اور اسلام آباد دہشت گرد سمگل کرے، اسلحہ سمگل کرے، اس سے خلاف تو ریاست کو بہت ہی آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے، اور اگر دیر کریں گے تو معاملات بکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو بکھرنے نہیں چاہیے۔ صحیح۔ میاں سیف الرحمان صاحب، جی آپ دیکھتے ہیں ہم نے کچھ عرصے سے یعنی ہماری حکومت نے یہ معیشت کی بحالی کا ڈول ڈالا ہوا ہے، اور پھر بہت سارے ملکوں کے وفود پاکستان آ رہے ہیں، ڈیلیگیشنز پاکستان آ رہے ہیں، شنگھائی جو کانفرنس ہے یہ اسی سلسلے میں ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے ملک کے اندر کچھ یعنی دہشت گردی بھی پنپ رہی ہے۔ تو یہ ساری بزنس جو ایکٹیویٹیز ہیں اسی صورت میں بہتر طریقے سے انجام تک پہنچ پائیں گی جب ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، انوائرمنٹ اس طرح کا ہوگا کہ جس کے اندر لوگ کاروبار کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے تو پھر یعنی میں وہی بات کروں گا کہ بڑی کوہیرنس ضروری ہے ہمارے جو نیشنل نیریٹو ہے اس کے اندر، تاکہ ہم اپنی یہ جو ویژن ہے، سوچ ہے، بزنس 100% کوہیرنس ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی بھی فرد یا ملک کا کوئی باشندہ، کوئی پارٹی، کوئی سیاستدان، اس میں کسی کا بھی آپس میں ہمیں اتفاق رائے کے ساتھ اس افریت کو ڈیل کرنا ہے۔ ادروائز جیسے میرے بھائی نے کہا، فیضی صاحب نے، کہ اس کو ایفیکٹولی آپ ڈیل نہیں کر سکیں گے نا، اور تاخیر بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ کئی قسم کی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ دیکھیں اس میں اب دو رائے نہیں ہے کہ کہاں کہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، ان کے سپورٹر کہاں موجود ہیں، ان کی کون سی گلوری تھیوریز ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو ببانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کے ٹھیک ہے ہمارے بھائی ہیں، لیکن افغانستان میں اجتماعی ہمارے بارے میں ایک اچھی سوچ نہیں پائی جاتی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم نے بہت پیار کیا انہیں، لیکن بہت ہمیں وہاں سے ٹھنڈی ہوا کبھی بھی نہیں آئی، اور میری کچھ وہاں پہ بہت زیادہ کلوز تعلق داریاں بھی ہیں، اور اس حوالے سے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی بیان کر رہا ہوں۔ لیکن بعض کا یہ بھی ایک سائیکولوجیکل ایشو بنتا جا رہا ہے۔ ایک ہمارے ہاں مجھے آج تک نہیں یہ سمجھ آئی کہ ہمارے افغان بھائی یا کچھ پختون بھائی، کچھ کا لفظ میں کہتا ہوں، ہر وقت غصے میں کیوں رہتے ہیں، اور ہم سے ہی رہتے ہیں۔ آج تک دیکھیں نا، فتوحات کی آپ بات کرتے ہیں، جی امریکہ کو بھگا دیا، روس کو بھگا دیا، مارا آپ نے کس کو؟ آج تک 99% تو آپ نے نہتے مسلمانوں کو مارا ہے، 99% تو آپ نے ان کو مارا ہے۔ تو بات یہ میرے ساتھ بہت بڑے ایک ملک کے، ایک باقاعدہ ہمارے دوست ملک کے ایک بہت بڑے فنکشنری بیٹھ کے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، اور انہوں نے کہا جی ہاں آپ کے پاس فگر صحیح ہے، جیسے ابھی فیضی صاحب نے بتایا نا 6000 ہمارے آپریشن ہوئے، اس طرح فگر ورک ہے ہمارے بہت سے ممالک کے پاس۔ اور پرٹیکولرلی آپ کی جو MSS ہے، چائنا کی جو سیکورٹی کی ہے، جس کو آپ MI6 اور کسی بھی دنیا کی بڑے پرائم ایجنسی کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی ہمیں پورے ایویڈنس آ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب واقعی آپ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں، تو پنجاب میں میرے گھر کو 50 ڈاکو گھیر لیں اور ہمیں مار دیں سب کو، تو ہم کہیں گے جی ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ پنجابی ہیں۔ یہ تعصب سے باہر آ جائیں، ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ انڈین فارن منسٹر جے شنکر پاکستان تشریف لائے، ان کی آمد کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کی جو سپیچ تھی وہ خاصی معنی خیز تھی، 3 یعنی پوائنٹس انہوں نے اٹھائے، ایک دہشت گردی، انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی، اور اتفاق سے ان تینوں کا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تانا بانا ہے۔ پاکستان شکار ہے اس وقت دہشت گردی کا بھی، انتہا پسندی کا بھی، اور کسی حد تک علیحدگی پسندی کا بھی۔ الٹیمیٹلی پھر جو پہلے 2 عناصر ہیں وہ تیسرے کو جنم دیتے ہیں، اور وہ واپس بھی چلے گئے ہیں۔ ایک چیز یہ، دوسرا یہ کہ کیا یہ اپرچونٹی ہو سکتی ہے پاکستان کے انڈیا کے ساتھ بڑے یعنی پرانے اور پیچیدہ مسائل ہیں کہ گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہو سکے، کوئی بات چیت کا آغاز ہو، یا یہ ان کا جو یہ دورہ تھا محض ایک فارمل ٹرپ تھا، رسمی کارروائی تھی، وہ آئے اور کچھ دیر ٹھہرے اور واپس چلے گئے؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے۔ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر SCO میں جے شنکر کا آنا جو ہے وہ ایک سمجھ لیجئے بس گوگلوں تو مٹی چاڑنی سی، کیونکہ وہ اتنا اہم جو ہے فورم وہ چھوڑ نہیں سکتے، مگر ان کی SCO کے ساتھ کوئی بہت زیادہ آپ الائنمنٹ نہیں دیکھ سکیں گے۔ وہ کسی اور بلاک میں جانا چاہ رہے ہیں، اور وہ چودھری بننے کے چکروں میں کہ اس خطے میں میں چودھری بن جاؤں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جہاں آپ نے یہ خود بات کی کہ جب انتہا پسندی دہشت گردی ہو تو پھر علیحدگی پسندوں کو تقویت ملتی ہے، پاکستان میں سوائے سوشل میڈیم کے اور سوائے چند آوازوں کے کوئی علیحدگی پسند نہیں ہے، بلکہ یہ ہوا دشمن دیتا ہے،
اور ہمارے لوگ اس کا ایندھن بھی بنتے ہیں، سہولت کار بھی بنتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا بلوچستان کی خاص طور پہ، اگر آپ کی میں بات سمجھاؤں تو بلوچستان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ علیحدگی پسند، کوئی علیحدگی پسند نہیں ہے۔ بلوچستان کے پاس جتنے وسائل ہیں آج تک وہیں کے وزرائے اعلیٰ رہے ہیں، وہیں کے گورنر رہے ہیں، وہیں کے وزیر ہیں، یہ ذمہ دار تو وہ ہیں کہ انہوں نے کیا کیا وہاں پہ۔ دوسری اہم سب سے بات یہ ہے کہ جب تانے بانے یہ جڑیں گے، یہ ملیں گے، ہم آڈیوز دیکھ لیں گے، ویڈیوز دیکھ لیں گے، اعترافی بیانات دیکھ لیں گے دہشت گردوں کے کہ ہم کہاں سے چلتے ہیں، پیسے کون دیتا ہے، ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے، اور یہاں پہ کون سے گروہ ایسے ہیں جو چند ایک ہے، مٹھی بھر ہے، اور وہ نام ہے جنہوں نے بیرون ملک پناہ لے رکھی ہے، جہاں ڈالر مل رہے ہیں، جہاں پاؤنڈز مل رہے ہیں، جہاں پیسے مل رہے ہیں، اور وہ ان کے چکروں میں ہے۔ ورنہ یہ مادر پدر آزاد جو سوشل میڈیم ہم نے کر دیا ہے نا، اس کے ذریعے یہ آوازیں ضرور اٹھتے ہیں۔ ورنہ میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا میرے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو کہ میں علیحدگی پسند ہوں یا میں ملک سے علیحدہ ہونا چاہتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دشمن کا ایجنڈا ہے، پروپیگنڈا ہے، اور اس پہ ہمارے سہولت کار بھی جو اندرونی ہیں وہ چل پڑتے ہیں، جو کہ چند ایک ہیں۔ اگلی بات رہ گئی آپ نے جے شنکر کی جو بات کی، میں نے پہلے جس طرح کہا کہ جے شنکر نے آ کے جس بھی انداز میں بات کی ہے وہ اتنا اہم پلیٹ فارم چھوڑ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ وہ واحد تنظیم ہے جو علاقائی سب سے اہم اور مضبوط تنظیم ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا ایٹمی پاورز اس کے اندر ہے، اور جی ڈی پی کا حوالے سے دیکھ لیجئے تقریباً 44% ہے، نہیں 32% یا 44%، I'm sorry اگر میں تھکاوٹ کے باعث تھوڑا سا ادھر ادھر ہو رہا ہوں۔ لہذا آبادی کے لحاظ سے یہ اہم ترین خطہ ہے۔ اس میں انہوں نے برائے نام تو رہنا ہے اس فورم پہ۔ آپ نے دیکھا کہ جب ان کی باری تھی، جب انہوں نے میزبانی کرنی تھی، انہوں نے ٹیلی فونوں پر ورچوئل اجلاس پہ زیادہ توجہ دی اور زیادہ کچھ کیا بھی نہیں تھا۔ پاکستان ان کے برعکس اس میں پورا انپٹ دے رہا ہے، میزبانی کر رہا ہے، اور آج جو وزیر اعظم کی تقریر تھی اس میں وہ سلگتے ہوئے موضوعات تھے۔ میں اس کو لنک کس طرح سے کروں گا، میاں صاحب میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جب اقوام متحدہ میں خطاب کیا وزیر اعظم نے، جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے پہلے جو ڈفرینٹ جو کانفرنسز تھی اور جو ڈائلاگ تھا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یار آپ نے 100 ملکوں کو قرضوں کے چنگل میں پھنسا رکھا ہے، اور آپ مساوات کے تحت فنڈز بھی تقسیم نہیں کر رہے، ماحولیاتی تبدیلی میں کاربن کے اخراج میں پاکستان کا 1% بھی نہیں ہے، لیکن پہلے 5-6 ممالک جو اس سے متاثر ہیں ان میں پاکستان اوپر والے نمبروں پہ ہے، ہمیں کس چیز کی جو سزا دے رہے ہیں، اور یہ بات دوبارہ دہرائی گئی ہے۔ لہذا ہمارا تو یہ بنتا ہے ایسے ممالک کو جوڑنا، وہ ایس سی او ہو، وہ اقوام متحدہ ہو یا دیگر پلیٹ فارمز ہوں انٹرنیشنلی، اس پہ بات بھی کرنی پڑے گی۔ رہ گئی بات یہ کہ ہم اگر اپنے ابھی میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ڈیفینیٹلی یک آواز ہونا پڑے گا، آپ کے سوال کے جواب میں وہ فرما رہے تھے۔ میں تو یہ سوال آپ دونوں سے کرتا ہوں کہ جس ملک میں آپ کسی ایک شخصیت کو ملک پہ فوقیت دیں گے، ترجیح دیں گے، شخصیت پرست ہو جائیں گے، دولت شاہ کے چوہے بن کے رہ جائیں گے، سروں پہ کڑے ڈال لیں گے، تو پھر آپ کس طرح دوسروں کو تانے دے سکتے ہیں، کس طرح دوسروں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے کی بات کر سکتے ہیں؟ یہ جو فتنہ ہمارے ملک میں پیدا ہو چکا ہے، جو سرایت کر چکا ہے اور جو گھروں کے اندر گھس چکا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کے پی کے کا ایک نوجوان ہے، اس نے اپنی بیٹی کا نام ٹیرین رکھ لیا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ٹیرین ہے اس کا باپ تو اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ محبت میں پیار میں اپنی بیٹی کا نام ٹیرین رکھ رہا ہے۔ جب ایسے دولت شاہ کے چوہے جس معاشرے میں پیدا ہوں گے، وہاں پھر آپ دوسروں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، پہلے اپنی مجی تھلے ڈانگ پھیرنی پائے گی۔ صحیح میاں سیف الرحمان صاحب، ابھی جواد صاحب نے بڑی اچھی بات کی، مجھے بہت پسند آئی ہے۔ جی پاکستان کے اندر کوئی سیپریٹسٹ موومنٹ نہیں ہے، کوئی ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے جب ایک خاص پارٹی کے جو بانی تھے وہ جب رہا تھے اور باہر تھے، تو وہ خود یعنی جلسوں کے اندر اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اتنی غیر محتاط گفتگو کسی ایسے وہ تو ٹکڑے کر رہے تھے، پاکستان کے 3 ٹکڑے اور ٹکڑوں کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کی کیا؟ دیکھیں جب اب ہم کوئی گمک چھوڑتے ہیں نا سپیچ کے اندر، وہ ایک سچویشن کو پری سپوز کر دیتا ہے، یعنی ایک سچویشن پیدا کر دیتا ہے۔ اس سچویشن کا ضروری نہیں مطلب کہ وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے ریالٹی میں، لیکن یہ بھی بذات خود ایک میں سمجھتا ہوں سیپریٹسٹ ٹینڈنسی کا ایک پریکرسر ہے، یعنی پہلی شکل ہے، یعنی کہ ایسی بات بھی نہیں کہنی چاہیے۔ دیکھیں یہیں پہ تو ہمارا ایک فرق آ جاتا ہے۔ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ایک رہنما، ایک مولم کی طرح ہوتے ہیں۔ لیڈرز کو ہر بات ہر وقت اگر ذہن میں کوئی فساد بھی ہو یا اختلاف بھی ہو، وہ کہنے والی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی فالوئنگ ہوتی ہے نا جی، کسی کی زیادہ ہے کسی کی کم ہے۔
لیکن یہ بات جیسے بھی فیضی صاحب نے کہی کہ کسی نے نام وہ رکھ لیا بچی کا، اور میں ایک بہت بڑے ان کے سینئر کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیکھیں نہیں، وہ تو چلیں عام کامن آدمی کو آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ اس کی کامن پروڈنس ہے، اس نے کوئی سوچ بوجھ کے بغیر کر لیا. اس وقت ان کی پارٹی کے اندر جو بڑے بڑے لوگ ہیں، میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جو اس وقت ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ میرے چھوٹے بھائی بھی طرح ہیں، یعنی پرسنلی میں جانتا ہوں، بہت پڑھے لکھے ہیں، ماڈلز آف گورننس میں ساتھ ڈسکس کرتے رہے ہیں. وہ میں انہیں ایک سوال کرتا ہوں یہاں بھی بیٹھے لوگوں کو کہ یار آپ کی جیتی جاگتی شخصیت کسی شخص کے سیر میں کس طرح مبتلا ہو جاتی ہے؟ یہ یعنی اس حد تک کلٹ بنا دینا، اندھی تقلید کرنا، یہ چیزیں اچھا خوشنما معاشرہ تشکیل نہیں دیتی. آپ لائک کریں کسی کو، ڈس لائک کریں، آپ کسی کو ووٹ دے دیں نہ دے دیں، لیکن کسی کی محبت میں اتنے یعنی آپ دیوانے ہو جائیں کہ اس کی ہر برائی بھی اچھے لگے اور اچھائی جو ہے وہ آپ اس کو پیغمبری کا نعوذ باللہ درجہ دے دیں. یہ چیزیں میرا خیال ہے ایک کتاب لکھی گئی تھی، ایک ہیرس نام کے رائٹر تھے، بلکہ تھنکر بھی تھے اور ماہر نفسیات بھی تھے. انہوں نے کہا تھا کہ 3-4 کیٹیگریز ہوتی ہیں انسانوں کی آپس میں ڈیل کرنے کی. سیف الرحمان صاحب، یہ دلچسپ بات ہے. بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ انہیں جیل کے اندر وہ سہولیات حاصل نہیں ہیں جو کہ کسی بھی قیدی کو ہونی چاہیے، خاص طور پہ اگر وہ وزیر اعظم رہ چکا ہو. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جمائمہ گولڈ سمتھ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ان کے کمرے کے اندر اندھیرا ہے، ان کو بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں. خواجہ آصف نے ان کو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جی ان کو جو سہولیات میسر ہیں اس کا تو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے جب ان کی حکومت تھی اور وہ ہمارے ساتھ جس طرح کا سلوک کرتے تھے. جواد فیضی صاحب، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی اس حوالے سے کیا خوب پروپیگنڈا کرتی ہے. کچھ تصاویر سوشل میڈیا کے اوپر کچھ عرصہ پہلے سامنے آئی تھیں جو کہ بانی پی ٹی آئی کو سہولیات کے حوالے سے حاصل تھیں، مگر اس کے باوجود یہ پروپیگنڈا کہ جی وہ معالج ان کو نہیں مل سکتا ہے، وہ اندھیرے میں رہتے ہیں، کمرہ بہت ڈارک ہے، دھوپ نہیں آتی ہے، کھانے پینے کی اس طرح سے رسائی نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس شخص کا تو یہ کہنا بنتا ہی نہیں ہے کہ کمرے میں اندھیرا ہے. جو کہتا تھا سکون صرف قبر میں ہے، اس شخص کا تو اندھیرے کا کوئی تانا مینا دینا بنتا ہی نہیں ہے. جو امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتا تھا جا کے اے سی بھی اتروا دوں گا، پنکھے بھی اتروا دوں گا، اس شخص کا تو بالکل یہ بنتا ہی نہیں ہے یہ کہنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اندھیرا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا سہولیات واپس ہو گئی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر پرنسپل ہی دیکھیں تو وہ جو شخص ہر چیز جیل سے ہر سہولت لینے کا کہتا تھا اور کہتا تھا جیل گئے ہو، کوئی سسرال تھوڑی گئے ہو یا رشتہ داروں میں تھوڑی گئے ہو، پھوپھی جی کا گھر پہ نہیں نا، تو بھائی وہ خود بھی تو جیل میں ہے نا. اس کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنلی لیول پہ آپ جب امریکہ میں کھڑے ہو کہ جہاں پہ آپ کو پاکستانی کمیونٹی کی بات کرنی چاہیے تھی، جہاں پاکستان کی معیشت کی بات کرنی چاہیے تھی، جہاں پاکستان کی خوشنمائیاں دکھانی چاہیے تھی، خوبصورتیاں ذکر میں آنی چاہیے تھی، وہاں جا کے آپ کہتے تھے میں چاہتے ہی جا کے اے سی اتروا لوں گا، پنکھے بھی اتروا لوں گا اور فلاں بھی کر لوں گا. اور بھائی صبر کرو، رکو ذرا، بیٹھو تو صحیح، ذرا 4 دن گزارو تو صحیح. سائیکل بھی تمہیں چاہیے، یہ نہ تو شکین سائیکل آندا. یار حد نہیں ہے کہ آپ جب وزیر اعظم ہو تو آپ وزیر اعظم ہاؤس شام کو 5 بجے آیا کریں اور جیل میں آپ کو ہر چیز چاہیے. واٹ از دس؟ اور یہ سارا پروپیگنڈا بے نقاب ہو چکا ہے. جس امریکہ کی غلامی نہیں کرنی تھی، ہم کوئی غلام ہیں اور ہم کوئی یہ ہیں اور امریکہ نے حکومت گرا دی ہے، لہذا آپ اسی امریکہ کے کانگریس مین کے ذریعے اسی کانگریس سے اپنے حق میں قراردادیں آپ پاس کرانے کے چکروں میں ہیں. آپ اسرائیل آپ کے پیچھے کھڑا ہے. جمائمہ گولڈ سمتھ کا کیا کام بنتا ہے کہ جھوٹ پہ مبنی ٹویٹس کرے کہ جی عمران خان کو میرے بچوں کے فادر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور بھائی تو اپنے ایکس فادر کے بچوں کو پاکستان بھیج دو نا، آ کے مل لیں. وہاں آپ عیاشیاں کریں، ٹیرین کو آپ ساتھ پال رہی ہیں اور آپ پروپیگنڈا یہ کریں، آپ کا بھائی بھی کرے، آپ کے جو پیسوں پہ پلنے والے سینیٹرز ہیں وہ بھی گفتگو کریں اور پاکستان کے حوالے سے ہرزہ سرائی کریں. ان کو سارے حقوق ایک بندے کے پتہ ہے کہ جو جیل میں ہے، جو مجرم ہے، وہ ملزم ہے، جو اخلاقی طور پہ کرپٹ ہے، مالی طور پہ کرپٹ ہے، جس نے قوم کے مزاج کو تباہ کر دیا، بچوں کی طرزیں ہوئے چورا، ہوئے فلانیا، ہوئے ڈاکوا. یار یہ حد نہیں ہے کہ اب وہ سکھائے گا کہ جیل میں کیا ہونا چاہیے، وہ بتائے گا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. میں تو ساری ان چیزوں کو کہتا ہوں کہ جس طرح کسی بھی
मुजरिम के साथ या किसी भी कैदी के साथ आइन में सलूक लिखा हुआ है वही होना चाहिए। एक महात्मा नवा आ गया यार, ये अल्लाह माफ करे भी मियाँ साहब कह रहे थे कि ये खुदा न खासा नाउज बिल्लाह पैगंबर है कोई। भाई आप एक प्ले बॉय रहे हैं, आपने खुद अपनी किताबों में लिखा है, आप एतराफ करते रहे हैं, आप क्या कुछ नहीं करते रहे, आपकी तस्वीरें हैं, आप बीच से लेके क्लबों से लेके डांस से लेके हर चीज तक आपकी है। आप आज मेरा नचने को दिल करता, अचानक आप कहें मेरे मौला बुला लो मदीने, मुझे कौन पागल है, चल पड़े आपके पीछे। इनफ इज इनफ। जो किसी के साथ, वरना फिर सारे कैदियों को ये सहूलियात मिलनी चाहिए। क्या कसूर है जो बेचारा एक बच्चा रोटी चोरी करने के चक्करों में 2-2 महीने जेल से होके आ जाता है, उसका क्या कसूर है? वो तो रोटी के चक्करों में क्या है। आप 300 कनाल का घर भी लें, मेरी एक्स बीवी ने दिया था, वो हर चीज इसको दे देती है। पैन की मशीनों की बात हुई तो मशीनों से बड़ा कारोबार चल जाता है। आता है यार, बाकी भी मुझे भी और शेख साहब आपको भी और मियाँ साहब को भी और हर एक को फिर इतना ही हक होना चाहिए, लूटो शूटो और उसके बाद इंसानी हुकूक का ववेला करो। और इसके इंसानी हुकूक है, वो मुल्क कह रहे हैं इसके इंसानी हुकूक का जो लाखों लोगों का खून जिनके हाथों पे जमा हुआ है गाजा में, फलस्तीन में। It's too much. ठीक है सैफुर रहमान साहब, हमने देखा है हमारी सोसाइटी के अंदर जो रिलीजन है वो बहुत बिकता है, जिसकी अनफॉर्चुनेटली वो गलत तरीके से बिकता है, जी गलत तरीके से बिकता है। और फिर जिस तरह से बानी पीटीआई ने रिलीजन को बेचा, अपनी जिंदगी यानी उसकी कुछ और तरह की है। जब वो पाकिस्तान के अंदर आया तो उसने कहा कि भाई यहाँ तो वो चीजें नहीं चलने वाली, तो इस सोसाइटी को रिलीजन के जरिए से ही मशहूर कर दिया गया जी। लोगों ने समझा कि इससे ज्यादा पारसा तस्वीर आ गई और फिर लोगों में आम तासुर यह है कि इससे ज्यादा पारसा शख्स कोई नहीं। मैं अभी आपको बता रहा था, किताब लिखी गई कि बेस्ट ट्रांजैक्शन ह्यूमन वो होती है जब आप कहें कि मैं भी अच्छा हूं आप भी अच्छे हैं। उस किताब का नाम था आई एम ओके यू आर ओके, या ना कि मैं ये समझूं मैं नेक हूं तुम बाद दो, मैं बड़ा पारसा हूं तुम चोर हो। तो ये दुनिया का सबसे एक बुरा अखलाकी सोशल एक तरीका है एग्जिस्ट करने का, को एग्जिस्ट करने का। अच्छा, हम उस तरफ आ जाते हैं। एक तो मैं जेल का भी, चूंकि मैंने एक बहुत बड़े मिलिट्री डिक्टेटर पाकिस्तान के सबसे पावरफुल ज़ियाउल हक के दौर में अटक में भी बंद रहा हूँ, मिलिट्री लॉकअप्स में भी बंद रहा हूँ, पिंडी जेल में भी बंद रहा हूँ, कसूरी चक्की भी कहते तन्हाई भी देखी है। यकीन करें कि जो जेलें हमारे लीडर्स काटते हैं ना, बेटर क्लास, मैं बेटर क्लास में भी रहा हूँ, सिर्फ सी क्लास में भी रहा हूँ, वो उस तरह की मौज में तो अगर मेरे जैसा बंदा गया, को आम बंदा भी ना 100 साल जेल में रह सकता है। वो तो बड़ी इंजॉयमेंट वाली जेल होती है, लोगों को पता ही नहीं है। मैं तो चूंकि उसमें गुजरा हूं, कॉमन मैन जो है ना उसके साथ जो अंदर प्रिजनर होता है उसके साथ जो सलूक होता है, वो तो हमारा कोई लीडर महात्मा क्या, वो तो 4 दिन ही बर्दाश्त कर सकता, वो गम से मर जाएगा कि हैं मैं इतना नहीफ हूं, इतना कमजोर हूं, इतना डाउन हूं कि मैं इसके सामने दुजानो होकर बैठा। दुजानो होकर बैठते हैं जब सुप्रीम जेल आता है। अब रही बात जो करारदाद वाली बात इन्होंने की, करारदाद में टॉम सूजी जो कांग्रेसमैन है अमेरिकन, वो इसराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर है और इसराइल की जो ये जंगी सारे अज़ाइम है उसका सपोर्टर है, जिसने करारदाद अमेरिकन कांग्रेस में दी है। टॉम सोजी, आप पढ़ लें सारा रिकॉर्ड देख के। ठीक है जवाद फैजी साहब, ये यानी हमने तो ये सुना था बानी पीटीआई के मुंह से कि उनकी हुकूमत अमेरिका ने खत्म की है, और जब उनकी हुकूमत खत्म हो गई तो फिर नए इलेक्शन हुए, तो अब सबसे ज्यादा तकलीफ भी अमेरिका को है। वो कहते हैं कि यही बंदा हुकूमत के अंदर वापस आए, यही बंदा वापस आए। तो फिर यानी जो उनकी हुकूमत खत्म करने वाले थे वही ये चाह रहे हैं कि ये बंदा वापस आए, तो फिर सच क्या था? देखें, बात यह है कि ये यहाँ पे इन्होंने बेपरकी उड़ाई थी, बात कोई मिल नहीं रही थी, गल कोई रह नहीं सी गई, अदम एतमाद कामयाबी के सिरे पे खड़ी थी और 1 घंटा 50 मिनट ये बोलते रहे। शाह महमूद कुरैशी ने क्या निकाला, इन्होंने जेब से पकड़ा, लहरा के जेब में रख लिया, फिर कहा गुम हो गया। यार ये मुल्क इस तरह नहीं चला करते। और फिर इनके हक में वो कितने को हैं वो छोड़ दें, असल इशू तो सारा बना हुआ है। जिस तरह मैंने पहले भी ये बार बार कहता हूँ कि आज से न जाने कितने बरस पहले शोरश काश्मीरी मरहूम लिख गए, फिर हकीम सईद ने बता दिया, फिर डॉक्टर इसरार मरहूम ने बता दिया। तो ये वही ताने बाने हैं सारे कि आपने एक बंदा पाला और उसके बाद आपने उससे जो काम लेना था। आज वॉशिंगटन पोस्ट, आज इसराइल टुडे वो सारा कुछ बयान कर रहा है। अमेरिका में जो इसराइल के पैसों पे पलने वाले हैं वो सारा कुछ कह रहे हैं, उनके बयानात सामने आ रहे हैं। जमाइमा गोल्डस्मिथ का ट्वीट ये सब कुछ कह रहा है, जैक गोल्डस्मिथ की सारी बातें ये सामने आ गई हैं। लिहाजा ये तो इन्होंने यहाँ स्टंट मारा था अपने वालों कि शायद रशिया मेरी मदद को आ जाएगा। यार आज मैं रशियन प्राइम मिनिस्टर को शहबाज शरीफ के साथ
जिस तरह बातचीत करते देख रहा था, मैं हंसे जा रहा था। और अभी आपकी जब ये प्रोग्राम की कॉल आई है तो मैं उसी पे ट्वीट कर रहा था, दिख रहा था, टाइप कर रहा था कि वो जो कहते थे जो मैं रशिया गया तो उसकी वजह से भी मुझे अमेरिका ने फारग करा दिया है। ओ भाई, एक तरफ आप कहते थे हम गुलाम नहीं है, फिर गुलामी भी कर रहे हैं, आप खत लिख रहे हैं उसी, फिर उन्हीं इदारों को, उन्हीं अमेरिकन जो सेनेटर्स हैं उनको, वहाँ जो दोनों तरफ की पार्टीज हैं, देखें ये तो इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है कि यहूदियत जो है और फिर उनके पाले हुए लोग वो हर जगह इनकी लॉबिंग कर रहे हैं। लिहाजा मसला सिर्फ यही है कि ये सारे स्टंट थे पॉलिटिकली लोगों को ये बताने के, और जिस तरह मियां साहब कह रहे थे ना कि हमने मजहब को ऐसा कारोबार बना रखा है जिसको हम बेच रहे होते हैं, और उसमें बस ये था कि जो मर्ग पर अमेरिका जब चलता है तो मर्ग पर इसराइल भी चलता था, तो इन्होंने कहा अमेरिका के खिलाफ बात कर दो तो बस फिर नारा चल जाएगा, क्योंकि अमेरिका का नारा लगाना तो कोई मसला ही कोई नहीं है ना। हालांकि इन्हें ये नहीं पता कि इनकी इन हरकतों की वजह से सफारती लिहाज से हमें कितने नुकसानात हुए। सिर्फ अमेरिका नहीं, बाकी मुल्क भी पीछे होने लगते थे, तो भाई गल नहीं कोई करनी, आपने बात ही नहीं करनी इनसे, क्योंकि इन्हें आदाब का ही नहीं पता, इन्हें टेबल के खाने का नहीं पता, इन्हें सफारती आदाब का नहीं पता। ठीक है सैफुर रहमान साहब, हमने देखा है कि पीटीआई जो है इन इटसेल्फ कोई भी ऐसा इशू जिसको वो इंटरनेशनलाइज करना चाहती हो और उसके लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद हो तो उस मौके को हाथ से नहीं जाने देती। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसके चांसलर के हवाले से जब इशू क्रिएट हुआ तो उसमें देखा हमने कि जी उन्होंने उसके लिए अप्लाई कर दिया, उसके उम्मीदवार बन गए, और अब आज की जो डेवलपमेंट है उस हवाले से वो ये है कि जी नॉमिनीज जो है वो फाइनल हो गए हैं, 38 वो लोग हैं, उनमें बानी पीटीआई का नाम शामिल नहीं है और वो उस दौर से बाहर हो गए। जी देखें, मुझे अभी एक बड़ी मुस्तनद इंफॉर्मेशन आई है, वो कि मैं अपने तौर पे नहीं तस्दीक कर सकता, वो ये है कि उनके ऑक्सफोर्ड के अंदर कोई इस तरह का उनका अनफेयर मीन्स का कोई केस था गालिबन, वो प्रूव हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने ये बात बताई कि वो जब इम्तहान में कुछ अनफेयर मीन्स की कोई बात थी, लेकिन बहरहाल वो अभी तस्वीर वो तहकीक तलब है बात। अच्छा, दूसरी ये बात है कि एक मुस्तनद उस्ताद हुए एक बड़े नामवर शोबा सहाफत के डॉक्टर मेहदी हसन, वो कहते थे प्रोपेगेंडा शुड नेवर लुक लाइक ए प्रोपेगेंडा, यानी आप प्रोपेगेंडा कर भी रहे हो तो प्रोपेगेंडा लगे ना। अब देखा जाए तो उसको भले वो कहें जी हमारी बड़ी फतेह है कि डॉक्टर को मिला दिया गया जेल में बानी से, लेकिन बात यह है कि लोगों ने के अंदर एक जग हंसाई का भी एक पहलू निकलता है कि भाई ये बात लोग तो पहले कुछ कह रहे थे कुछ भी नहीं है, तो जाने के बाद मुलाकात के बाद भी कुछ नहीं है। इतनी देखें, आप घर में बैठे, बनीगाला में बैठे हो, जमान पार्क में बैठे हो, भले इधर टीवी टुडे में बैठे हो, तो बीमार तो आप यहाँ भी हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जेल में बंदा बीमार सिर्फ इसलिए हो कि उस पर कोई जबर या तशद्दुद किया जा रहा है। बहरहाल ये है कि चूंकि फॉलोइंग है उनकी और दीवानावार फॉलोइंग है, वो इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, तो लिहाजा वो जो भी एक सौदा निकाल के सामने पॉलिश करके रखते हैं वो बिक जाता है। तो ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इस वक्त फैंसीफुल स्टोरीज ज़्यादा चल रही है हमारे मुल्क में। ठीक है जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है। मियां सैफुर रहमान साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जवाद फैजी साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com। देखने का बेहद शुक्रिया।